میں نے کہا قرآن کہاں آیا؟ کہتا سینے مصطفیٰ میں، اندر قلب اطہر میں۔ میں کہا پنجابی ترجمہ کر لیے، قرآن نبی دے وچ نبی نور نہیں پر قرآن نور۔ میں کہا قرآن نبی دے وچ آیا، میں کہا پھر ماننا جیڑا نبی دے وچوں ہوئے، ہوئے 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 جیڑا نبی دے وچوں ہوئے، ہون کئیاں نے ہاتھ نہیں چکے، فرمایا لوگو الفاطمہ تو بتا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الحسین منی وانا من الحسین۔ ہوئے ہوئے ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ فرمایا عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان سیدنا فنسال العالمین۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ بھی واحد شہر بھٹیاں والا ہے جہاں قرآن پہ بھی 1000 کی داد ملتی ہے، صرف شعر پہ نہیں ملتی۔ میں نے کہا چلو قرآن نور نبی دے وچ، فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار، منکرانو کیا سید کی تیسی ڈسکاؤنٹ، چل قرآن نو نور من دے ہوتے منو نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ۔ امام احمد رضا سے پوچھا حضور ایک کتھو نور کھڑے ہے؟ فرمایا ایک قرآن نو نور مندن، قرآن نبی دے ویچ آیا تے پھر زبان تھانی باہر آیا، فرمایا منو نا جڑی شہ یار دے ویچ نور ہے۔ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ اب قرآن کیسے نکلا؟ زبان اقدس۔ جب تک میں چپ رہوں کلام نہیں بنتا۔ کلام کب بنتا ہے؟ جب لفظ ہاتھ باندھ کے گیلانی صاحب کی زبان کے 4 چفیرے کھڑے ہوتے ہیں، شاہ جی کہنے یہ لفظ بولا بے ادبی ہے، یہ لفظ بندوں کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ لفظ پیچھے چلے جاتے ہیں، جو بول دیا منہ سے نکل گیا وہ کلام بن گیا۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا توحید و رسالت سننے آئے ہو، 72 فرقے کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ کہتے جی کلام اللہ۔ میں نے کہا کلام کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے منہ چاہیے، جڑے بول دے جاؤ سننا، منہ کے لیے چہرہ چاہیے، چہرے کے لیے بدن چاہیے۔ خدا وہ ہے جو جسم سے بھی پاک ہے، چہرے سے بھی۔ پھر بتاؤ نا ہمیں قرآن کلام اللہ کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ پھر مانو نا زبان ایک ہے، کبھی خدا بولتا ہے کبھی مصطفیٰ بولتا ہے۔ خدا بولے تو قرآن بنتا ہے، مصطفیٰ بولے تو حدیث بنتی ہے۔ 25 دن میرا بیٹا میو ہاسپٹل ایڈمٹ رہا، ہم روزانہ خون کی بوتل تلاش کر، ایک دن میں تھک گیا، منڈی بہاؤدین سے پڑھ کے رات 3 بجے پہنچا لیبارٹری۔ انہوں نے کہا شاہ جی بوتلیں چاہیے بچے کو۔ میں نے کہا یار ساڑھا خون بھی لال ہے، مذاق کیا میں نے کہا یار ساڑھا خون بھی لال ہے، یہی لگا لو۔ ڈاکٹر غصہ کر گیا، کہتا پڑھے لکھے لگتے ہو، خون تو لال ہے سب کا، لیکن لیبارٹری بتاتی ہے اے پازیٹیو ہے کہ اے نیگیٹیو، پتہ نہیں ان تسی اٹھ کے چلے گئے ہوئے تھے ہو۔ زبان ایک ہے، جہاں سے رب بھی بولتا ہے، مصطفیٰ بھی بولتا ہے۔ لیبارٹری تھی صحابہ کی، ارے وہ جان لیتے تھے رب بول رہا ہے، وہ قرآن لکھ لیتے تھے، جب یار بول رہا تھا وہ سمجھ جاتے تھے۔ میں صدقے میرے شاہ جی کی تھپکی ہو گئی، ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ توجہ ہو گئی؟ قرآن میرے یہ صحابہ جانتے تھے، اور یہ حدیث ہے، جب کوئی بچہ قرآن پڑھنے کے لیے حافظ صاحب کی پھٹی پہ جا کے سپارہ کھولتا ہے، 70 رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کتنے جی؟ ادھر کتنے کھلے؟ پیچھے بھی 70 ہی نے۔ میں نے کہا میں سید ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں
چل 69 چھوڑ، یہ جو 70واں دروازہ ہے اس کی پمیش کر کے مرید کے والوں کو بتا کہ اس کی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی۔ 72 فرقوں نے اپنا ماتھا پیٹا، کہتے گیلانی صاحب مت تو نہیں ماری گئی، یہ گورنر ہاؤس کا گیٹ نہیں، یہ قلعے کا دروازہ نہیں جس سے ناپا جا سکے، یہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ ناپا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا آج پھٹی برادران اپنی بیٹی کی سالگرہ پہ تمہیں بلا کے میلاد پہ بتانا چاہتے ہیں اگر رحمت کا دروازہ نہیں ناپا جا سکتا، جو محمد بارہ کو رحمت بن کے آیا ہے اس کی شان کو بھی ناپا نہیں جا سکتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ۔ اور سنیو حق سچ کے لیے بولو، ارے رحمت کا دروازہ نہیں ناپا جا سکتا، جو تاجدار ختم نبوت بن کے آیا اس کے خاکے چھاپتے ہو، اور ہالینڈ کے بدماشو میں سیدوں کے کہتا ہوں چھاپو، سارے مولوی کے اندر نہ چھاپو، میں کہتا ہوں چھاپو، پر خاکے خاکیوں کے بنائے جاتے ہیں، جو 12 کو آیا ہے وہ نور بن کے آیا۔ صدقے تو نظر بات تو اللہ محفوظ کرے، وہ تو نور بن کے آیا، خاک کے مرو کسی خاکی کے چھاپو، یہ حسین کا نانا تو نور بن کے۔ توجہ ہے، یہ قرآن کلام اللہ ہے اور نکلتا کہاں ہے؟ نبی کی زبان اقدس۔ 2012 میں حج پڑھ کے لاہور اقبال، علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ پہنچا، میرے پنڈ کا ایک بندہ مزدور نمازی وہ بھی مجھے لینے آیا، کہتا حاجی صاحب مبارک، میرا مذاق نہیں سی ہوتا، میں کہا چاچا سلامت، میرا نہ ہی پڑھ گئے یار، نہ گیلانی، نہ اکرم، نہ شاہ، نہ پیر، نہ مولوی صاحب، نہ قاری صاحب، میں نے ڈائریکٹ حاجی بنا دیتا۔ وہ وجد میں آیا جلال میں، کہنا جلو اتھے رب کوٹھا بنایا ہے، کعبہ ادھے چکر نہیں لائے، میں نے کہا لگائے ہیں، پتہ نہیں پٹیاں لا کتھے، کہتا ہے یہ چکر لائے پھر تو حاجی ہیں، مجھے سمجھ آ گئی، بندہ کعبے کا چکر لگائے تو حاجی بنتا ہے، لفظ محمد کی زبان کا طواف کرے تو قرآن بنتا ہے۔ جیو شان رسالت پہ ہاتھ اٹھانے والوں کسے نو کھلک ہوئے، میں اپنے عمار پھٹی کے اصحال ثواب کے لیے آیت پڑھ کے جا رہا ہوں، انہو لقول رسول کریم، محمد یہ قرآن اور نہیں تیرا کلام ہے، تیری کنورسیشن ہے، تیری گفتگو ہے، تیرے لفظ سے نکلنے والے لفظوں کو قرآن حجے بندے نہیں بولے، پورا بولو پورا بولو۔ لیکن ملا جی لفظ کتنی دیر شاہ جی کروں تو رہے کہ لفظ نہیں سن، جب مائک پہ بولنے کا ارادہ کریں گے لفظ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، شاہ جی جن چولنا کو بول دیتا باقی پیچھے ٹوٹ گئے، جو چند سیکنڈ ایتھے بڑے بڑے مولوی بھی سلپ ہو گیا کہ چڑھائی دے ریس پوری دیو، ایمان دی ریس، ورنہ گڈی واپس آئے گی۔ میرا دل کرتا میں کھڑے ہو کے نہ پڑھوں، کھڑا جو تک میں اینڈ تک نہ دیکھوں، ارے جو لفظ چند سیکنڈ مصطفیٰ کی زبان کے گرد آئیں وہ قرآن بنتا ہے، اور جو حسین نانے کی زبان چوستا رہا، امت کو بتاؤ وہ حسین کیا۔ بولو ذرا میں چیک کر رہے ہیں کیڑا بول رہے ہیں۔ لفظ منٹ نہیں شادی حضور، چند سیکنڈ
چند سیکنڈ زبان مقدس کا طواف کریں. میں پہچانے کنج قرآن اتر گئے. ارے قاری صاحب وہ تو قرآن بنتا ہے. نواز صاحب کتنی دیر نانے کی زبان چوستا تھا, بتاؤ وہ کیا بنتا ہے؟ ارے وہ گردن کٹا کے بھی اس قرآن کا قاری بنتا ہے. قاری اس لیے تو نانے نے کہا تھا یہ آل بیت, اب نسبت پہ آ گیا, یہ آل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے, قرآن کبھی اس سے جدا نہیں ہوں گے. یزید آقا حسین کو اکبر سے جدا کر دیا, اس نے اصغر سے جدا کر دیا, غازی عباس جیسے وفادار بھائی سے جدا کر دیا, اونو محمد پھانجو سے پر جدا کر دیا, پر کوفے کے بازار میں نوکے نیزہ پہ جب حسین نے قرآن پڑھا آواز آئی, نانا دیکھ لے دنیا, سچ کہا تھا میرے نانے نے, یزید جو بھی کر لے سیدوں سے قرآن جدا نہیں کر سکتا. بولو بولو, قرآن جدا نہیں کر سکتا. ایک خشک ملا اٹھ کے کھڑا ہوا, کہتا گیلانی صاحب کٹا ہوا سر کیسے بول سکتا ہے؟ اے پٹیاں لے لو, سیدی میں نہ ضائع نہ کر, پیچھے نہ دیکھنا, کیسے بول سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی؟ میں نے کہا اچھا بخاری کو مانتے ہو؟ کہ جی الحمدللہ بخاری کی حدیث سے سکھا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک یہودن نے, حوصلے نے سننا, سید نے صدیہ جی کافی دیر بعد, یہودن نے بکری کی اگلی ران کو زہر لگایا, وہ روسٹ ہوئی ران دست محمد میں آئی, اور وہ بول کے کہنے لگی یا رسول اللہ, پتہ نہیں یا اٹھ کے چلا جائیں یا سید اتار دیں, یا رسول اللہ بخاری پڑھ رہا ہوں, یا رسول اللہ مجھے زہر لگا ہے, مجھے نہ کھانا. میں نے کہا ملا بکری کے گوشت کا ٹکڑا بولے تو مانتا ہے, محمد کے تن کا ٹکڑا آنیزے پہ بولتا رہا, ارے علی کے تن کا ٹکڑا لہرا کا لاڈلا بولتا رہا. ہاتھ کھڑا کر کے بول سبحان اللہ. اگر بکری کے گوشت کا ٹکڑا بول سکتا ہے تو محمد کے تن کا ٹکڑا کون بولے گا؟ یہ بغض اولاد حیدر ہے. اور میں 4 لائنیں پڑھ کے جا رہا ہوں, تیرے پورے مہینے کی محفلیں ایک طرف, یہ قرارداد ہے, یہ علامیہ ہے سیدوں کا, یہ علامیہ ہے سنیوں کا, اور اس میں پورے 72 فرقوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اہل حدیث مکتب فکر عبداللہ نثار بہت بڑا مناظر ہے, میں نے 5 سال اس کے پاس مقابلے پہ جمعہ پڑھایا گجرانوالہ میں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس کا بیٹا پروفیسر حافظ عمر فاروق وہ کہنے پہ مجبور ہوا, کہتا ہے اہل حدیثوں ساری زندگی یزید کا دفاع کر کے گندے ہو گئے ہو, معافی کیوں نہیں مانگ لیندے؟ یزید کل بھی لانتی تھا, حضور یزید سارے ہاتھ نہ چکنا, سارے ہاتھ نہ اٹھانا, وہ آج بھی لانتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, اہل حدیث مکتب فکر کا ابھرتا ہوا نوجوان حافظ عمر فاروق اپنے مسلک کے لوگوں کو پکار کے کہہ رہا ہے. توجہ ہو گئی, توجہ ہو گئی. طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں میں 21 سال خطابت کرتا رہا, مجھے سمجھ نہیں آئی. اب سمجھ آئی ہے کہ علی کو علی نہیں کہنا, مولا کہنا ہے. مجھے تو قاری سعید چشتی یاد آیا جو کہندا سی آکھی جا ملنگا آپ ہی مان لین گے, آج نہیں تے کال سارے علی, کال سارے علی. ہاتھ کھڑا کر
کے بتانا یہی ہے امر مسلم. ڈنڈی نہیں مارنی. امت جھجک رہی تھی معذرت کے ساتھ. ایک کارجی گالے کپڑا چکاں گے ٹھڈ ننگا ہوئے گا. میں پورا منہ کر لیا ہے لیکن میں منبر پہ پڑھ رہا ہوں شاہ جی کی موجود. ہمارے مسلک کے مفتی نے ایک چینل پہ لائیو کہا, کہتا میں نے پورا کربلا کا واقعہ دیکھا لیکن مجھے یزید کا کوئی قصور نظر نہیں آیا. یہ تیرا سنی مفتی ہے, نام نہیں لینا, توجہ ہے. پھر تیرے مسلک کے فضل چشتی نے کہا کہ یزید زانی بھی نہیں تھا, شرابی بھی نہیں تھا. یعنی سنیوں میں بھی کئی یزید کی طرف پلٹ رہے ہیں اور کئی اہل حدیث دیوبند مکتب فکر یزیدیت سے توبہ کر کے آ رہے ہیں. یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اب فیصلے کا وقت آ چکا. 72 فرقوں کو فیصلہ کرنا ہے کون حسینی ہے کون یزیدی ہے. اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو میرا سلوٹ. یہ امت پہ جو قرض تھا یہ اس جنے نے ادا کیا. 700 صفحے کی کتاب لکھ کے بتایا سنیوں تمہارے مشرق میں بھی یزید کل بھی لعنتی تھا, یزید آج بھی لعنتی ہے. جس کا دل نہیں کرتا ہاتھ اٹھانے کو وہ نہ اٹھائے. لیکن میرے ساڑھے دے کر دی گل ہے, یہ دشمنی بھی تو میرے گھر سے پیر نصیر کہتے ہیں. ان 4 لینا دی ہاتھ چک کے کہنا یہی ہے امر مسلم کہ یزید لعنتی ہے. ایک بندہ میں نے کہنا شاہ جی کو جتھے لگا انہیں لگا رہن دو. ٹھیک ہے, میں نے اس سے بڑا شاہ جی پوچھا, میں کہا قرآن کتھوں شروع کریں گا. ایک بندہ کہنے لگا جی الحمد, تو میں کہا غلط. دوجہ کہنا جی بسم اللہ, تو میں کہا غلط. اے علماء بیٹھن, قرآن کہتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللہ بعد میں پڑھنا, قرآن بعد میں پڑھنا. پہلے جو رب کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو مردود کو لعنت بھیج کے سائیڈ پہ کرو. حافظ عبدالرشید صاحب انہیں بندے ادھر ادھر بیکھن دیا پہ کیونکہ گل اور پکی آ گئی. توجہ ہے, کئیوں نے اپنے مولوی پسند نہیں نہیں سمجھ آئی. میں سادہ کہہ دیا, پٹی صاحب اگر روڑ دے اتر وٹے روڑے پہ ہوں کہ اپنی شاہ جی ہونڈا سویٹ گڈی ہوئے تو اٹھے کو تو کتے چاڑ یہ لگا جتھے لگا رہے, اپنی گڈی بچانے کے لیے ان وہ پتھر سائڈ تے کرنے پہن گے. اب یہ 2 نمبری نہیں چلے گی حسین زندہ باد, ہن سارے کہندہ کرنے. اب پتہ چلے گا کہ پہلے حسین کے دشمن پہ لعنت کون بھیجتا ہے. 4 لائنیں ہیں جی, میں چیک کرنے کنے کو توڑے وچ نے. یہی ہے امر مسلم کہ یزید ہاتھ تاں کر کے آکھی لعنتی ہے اور اس کے چاہنے والا مزید ٹھوس ہو گیا پٹیانا. یہی امر مسلم کہ یزید تھوڑی رشتہ داری ہوتا نہ بول دے کیوں نہیں جے آنکھوں لانتی ہے. یہی ہے امر مسلم. بولو اگلا لفظ یزید اور اس کے چاہنے والا میرا لانتی نہیں مزید لانتی ہے. اور شاہ جی ہے فائنل 2 لینا, کوئی جتنا دور ہے اہل بیت کے در سے سمجھ لو وہ اتنا شدید لانتی ہے. ہائے ہائے جڑے حسینی ماما دے پترو ہاتھ چک کے بولو سبحان. ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. اب اپنے آخری نسبتی جملے پہ آ گیا. تُسا سیل کٹے نے اپنا موبائل میں بھی پڑھاتا ٹائم میں بھی نہیں بیکھیا. وڈے کی آخری جملے کی طرف میں بڑھ گیا عادل بھائی کے اشارے سے پہلے. توجہ ہے جی, زور لگانا ہے. اگر پٹیانے دا بچہ حافظ عبدالرشید صاحب کے سامنے سپارہ پڑھنے واسطے بوے حجی انہیں قرآن نہیں کھولیا تو 70 دروازے رحمت کے کھلتے ہیں. حوصلے نہ جواب نہیں,
جو تیرے محلے کے قاری صاحب کے سامنے بیٹھے اس پہ 70 کھلتے ہیں، جو آمینہ کے لال کے سامنے بیٹھ کے سنتے تھے اس ابو بکر و عمر پہ کتنے کھلے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، ان پہ کتنے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے؟ جو سامنے بیٹھتے تھے ان پہ کتنے کھلے ہیں، اور جو کندھوں پہ بیٹھتے تھے ان پہ کتنے کھلے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ اور آخری فرمائش، اور اسی پہ میری حاضری مکمل شاہ جی، اللہ اکبر، کہتے ہیں مولا علی اپنی جان وار رہے تھے، بستر پہ سو گئے، اور کسی نے ڈگمگاتے ہوئے لفظوں سے جرت کر کے یہاں تک کہہ دیا، کہتا تھا ساتھ جا رہا تھا، وہ جان بچا رہا تھا، وہ جان بچا کے نکل گیا۔ جملہ اس نے تو کہہ دیا، لیکن سید پہ ادھار ہے نا۔ میں اس کی 3 قسطیں ابھی ادا کرنے والا ہوں مختصر وقت میں نے کہا قرآن پر پیر پہلے نمبر پہ، مرید دوسرے، باپ پہلے، بیٹا بولتے جاؤ، نبی پہلے نمبر پہ، امتی، پیر پہلے نمبر پہ، مرید، امام پہلے نمبر پہ، مقتدی دوسرے نمبر پہ۔ سمجھ آ گئی؟ اب قرآن پڑھو، اس کی باک باک سنیں یا رب کا قرآن سنیں؟ قرآن کہتا ہے ثانی یسنین، قرآن دے چکنے ہیں۔ بس میرے آخری جملے، 2 میں سے جو دوسرا تھا، اِذْ یقولو، اس نے کہا لے صاحب ہی، اپنے نال دینو، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں تفسیر کبیر امام رازی کو پڑھوں، تفسیر روح المعانی سید محمود علوسی کو پڑھوں، میں امام جلال الدین سیوطی کی در منصور پڑھوں، کوئی بھی تفسیر پڑھے، سب نے لکھا 72 فرقوں نے کہ یہ بات نبی نے اپنے ساتھی کو کہی تھی، جناب صدیق اکبر کو کہی تھی۔ لیکن میں نے کہا غور تو کرو، پہلے پہ نبی ہے، امتی دوسرے پہ ہے۔ رب کہتا پہلے نے نہیں کہا، 2 میں سے دوسرے نے کہا۔ اور تمام مکاتب فکر اہل تشیع بھائی بھی، سنی بھی، دیوبند بھی، آلے بھی، 72 فرقوں نے لکھا کہ یہ بات نبی نے ابو بکر سے کی، ابو بکر نے نہیں کی۔ لیکن سوال یہی ہے، جو تیرے مولوی کے سامنے قرآن کھولے اس پہ 70 کھلتے ہیں، جو صاحب قرآن نبی کے سامنے بیٹھتے تھے۔ اور آج بتاؤں، قاری صاحب پڑھائیں تو 30 سپاروں والی جلد والا قرآن موجود ہے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، جب نبی قرآن پڑھتا تھا اس وقت کتابی شکل میں رب نے بنایا ہی نہیں۔ کیوں؟ رب چاہتا تھا جب محمد کا چہرہ کھلا ہو کوئی قرآن نہ دیکھے، یار دیکھے یار۔ آج منبر پہ وہ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، اور پھونکتے اس کو جس نے محمد کا چہرہ پڑھا ہے۔ بولو ذرا، بولو سبحان اللہ۔ یہ نمبر کیسے بدلا؟ قرآن ہے، کسی مولوی کی بات ہی نہیں۔ قرآن کہتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی پہلے نمبر پہ ہی تھا، ابو بکر دوسرے پہ تھا۔ فی الغار، یہ روڑا بنیا جا کے غار دے بوئے گئے، صدیق ہاتھ بن کے کھلو گئے، نہیں کھلوتے تو لفظ بدل دیو۔ عرض کرتے کریم آقا پہلا نمبر آپ کا ہے، دوسرا میرا ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے داخلے کے لحاظ سے تیرا یہ نوکر پہلے نمبر پہ جائے، تاکہ کوئی موذی چیز لڑے تو دنیا کو پتا چلے صدیق جان بچا نہیں رہا تھا، محمد کی ناموس میں اپنی جان لوٹا رہا۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، سارے یار حضور کے سونے
ہاتھ چک کے کہو سارے یار حضور دے سونے نے پر یارے غار دیاں زندہ بات کیا باتاں نے یارے غار دیاں کیتا پیار نبی نل بڑیاں نے پرے دے پیار دیاں مولا علی جان مار رہے تھے بستر پہ سو کے سب سے قیمتی ہوتا ہے امامہ ارے صدیق غار میں عزت والا امامہ وار رہا تھا ساری کھٹیں بند کر دو رہ گئی تو ایڑیاں رکھی وہ سانپ بھی عاشق تھا نبی کا کہتا صدیق 650 سال مجھے بھی ہو گئے مجھے بھی یار دیکھنے دے جب نہیں دیکھنے دیا تو اس نے ڈنگ مارا صدیق دی آلہ ہستی ہے چڑی عشق نبی دی مستی ہے وہ ڈنگ مار کے سب خود آکھے پہرے دار دیا جے تو نے اڈی پران کی تھی ہے تو کیا جان بچا رہے آڑی ایڑی کا رکھنا بتا رہا تھا وہ جان لٹا رہا تھا آنسو نکلے فطرتن تیرے آنسو سرانے پہ گرے کسے پوڑی دے عشق جو موبائل دے ڈگن پر یہ وہ آنسو تھے جو عرش سے گر رہے تھے کعبے پہ آ رہے تھے صدیق اکبر کے آنسو نبی کے چہرے پہ گرے پوچھا ما یبکی کا یا ابو بکر ابو بکر کس نے رلایا پتہ ہے ہائے نہیں کی وائے نہیں کی پہلی ڈوز نہیں مانگی کہ مجھے ایمرجنسی 112 کو بلایا جائے مجھے فرسٹ ایڈ دی جائے پتہ ہے 72 فرقوں کی کتابیں پڑھو تمہارے آنسوؤں کو سلام ہے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ جو سب کا ڈنگ کھا کے بھی نبی کے ادب کا پروٹوکول نہ بھولے اسے عشق کی زبان میں صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اور آخری بات خوف شادی اپنی ذات کا ہوتا ہے غم اپنے پیاروں کا ہوتا ہے عمار ساڑھائی دیر سی نا اس کا غم ہمیں اندر سے کھایا جاتا ہے بیٹے روتے ہیں یار روندے ہیں جنہ دنال اچھا وقت گزریا ماں باپ روندے ہیں توجہ ہے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں یہ جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف نہ قیامت دیاڑے نہ اپنا کوئی خوف ہوئے گا ولا هم یحزنون کہ جڑے انہاں دے مرید متعلقین ہوں گے ان کے بارے میں بھی ان کو غمگین نہیں کیا جائے پتہ چل گیا خوف بولو یار جلدی بول دو میں جلدی چھوڑ رہا ہوں خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے غم اپنے ساتھ وابستہ چیزوں کا ہوتا ہے اب یہ بندہ کہہ رہے ہے ابو بکر ڈر گیا انہیں کہا یا رسول اللہ باہر غار دے اگے بندے آ گئے انہوں نے موٹیاں پنیاں کافرانیاں نظر آئیاں انہیں کہا یا رسول اللہ ہون کی پڑے گا ایک بندے نے پھر جملہ بولا کہتا ڈر گیا نا دیکھیا علی نہیں ڈرے باز اللہ صدیق ڈر گئے لیکن نبی نے قرآن کے لفظ سے میں جواب دے رہا ہوں اب ہمیں تلاش کرنا تھا کہ صدیق کو خوف ہوا ہے ہوئے یا غم ہوا ہے ارے یہ ترتیب کا بدلنا بتا رہا تھا ابو بکر جان بچا نہیں رہا تھا لٹا رہا تھا اور آگے حضور نے کہا یقول لصاحب ہی فرمایا کائنات والو ابو بکر نو اپنا ڈر کوئی نہیں سی اب نبی نے لفظ بولے لا تحزن صدیق میرا غم نہ کر ہاتھ کھڑا کر کے بولا سبحان اللہ حضرت موسیٰ کے سامنے 70,000 لوگ تھے فرمایا فرعون آگے لڑو انہوں نے کہا حضور اسی تیالوے کھیران کھانا وے تو لڑ تیرا رب لڑے نحنو ہا ہونا قائدون اسی بیٹھے ہیں اب یہ قاری صاحب سن رہے ہیں میں کتھوں پڑھ رہے ہیں مقابلے میں جملہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اِنَّا مَعِيَ رَبِّ میرے نال میرا رب 70,000 دے نال کچھ بھی نہیں میرے کلے نہ رب اور ادھر صدیق کہہ رہے سونیا ہون کی بنے گا حضور نے فرمایا اے ابو بکر ان اللہ مانا اس وقت جو قرب محمد کو حاصل ہے وہ
وہی قرب اس وقت تجھے بھی حاصل ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور دوستو کوئی بندہ اللہ اکبر وصیت کردہ بھی میرے پیچھوں میری پیاری کسی نہیں دے دینا, کوئی کہنا میرے پیسے بچیاں دے دینا, پر یار غار وہ نسبت والا ہے جس نے کہا میرا غسل اور کفن دے کے دہلیز پیغمبر پہ لے کے جانا اور جا کے عرض کرنا سونیا تیرے غار دا یار ہے اچھ توڑے مزار قدمہ دفن ہونا چاہتا ہے, اور آواز دینا ستے کنوں چھڑیا مولا علی نو. ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. مولا علی نے آواز دی, اندروں آواز آئی یار نو یار نال ملا دے. اسپیکر کھولنا جی, یار نو یار نال ملا دیو. یعنی عدیل پٹی صاحب اندروں آواز ہوندی ہوئے گی اے صدیق اکبر سانو تیریاں وفاواں اجے یاد نے. صدیق ہاتھ کھڑا کرنے بس حاضری ہو گئی. ہاتھ اٹھائے تیریاں وفاواں سانو یاد نے. ہاتھ چوکے صدیق اکبر ہو تیریاں وفاواں سانو یاد نے. تو سیاری انجلائی لاکھ توڑ لی بائی, تو سیاری انجلائی لاکھ توڑ لی بائی, تو جو کی دیا وفاواں سانو یاد نے. صدیق آقا کی ہر نسبت کا حیا کرو. جو شے نبی سے جڑ گئی وہ نالین مصطفیٰ ہو, انہوں اپنے سینیاں تے لان آلے ہو. میں کیا نالین پیراں وچے حسین نانے دے موڑے ہوتے ہوئے آیا ہے. جڑی شے پیراں چے انہوں سینے نہ لاندے ہو تے انہاں سیداں دے نا تے سر دے ہو. آج جاندے جی دو سید خطاب لئی اور لبائی مانی پٹی صاحب نو. اور میں کیا جن سادات کا جس آل پر درود نماز میں برداشت کر لیتے ہو, نماز کے بعد اس آل کا وجود بھی برداشت کر لیا. خدا کی عزت کی قسم ہر لحظہ قرآن کہتا ہے ان میں محبت تھی, پیار تھی. اللہ میری نوکری کو اپنی پاک منزہ بارگاہ میں قبول کرے. کہا تھا نا آخری 6 لینے شاہ جی کو مائک, کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا. منافق چیخ پڑتے ہیں, کمینے بول پڑتے ہیں, علی کا عشق ماؤں کی طہارت کی ضمانت ہے. علی کا جب نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں, اور برسوں کا تجربہ ہے, خدا کی قسم برسوں کا تجربہ ہے. کبھی تم آزما لینا زبانیں بند بھی ہو جائیں, چہرے بول پڑتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے حیدری حیدری. ارے شاہ جی دی نظر میرے بڑے بڑھاوی نے, انہ دی نظر ربائی ہے. علی دمانے بلندی, داماد رسول, زوج بطول, بابا حسنین. تیرا سجدے میں سر کو جھکانا بھی علی ہے. سجدہ کیتیاں بندہ نیمہ ہوندہ ہے. شاعر کہنا جدو مولا علی رب نو سجدہ کرے اور اچھا ہو جاندہ ہے. داماد رسول, زوج بطول, بابا حسنین. تیرا سجدے میں سر کو جھکانا بھی علی ہے. کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, تیرا آنا بھی علی ہے, تیرا جانا بھی.